الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 480 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا. یہ حدیث ترمذی کی ہے اور اسی طرح دوسرے کئی کتب میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. دیکھنے میں معمولی حدیث ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اتنی بڑی خوشخبری دی کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے قریب رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ امت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر احادیث میں درود پر ابھارا گیا ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً اللہ اور فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے امت کے لیے. لہذا امت کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے درود کا اہتمام کرے. ہم کیا ہے درود کا اہتمام نہیں کرتے، چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے عام دن ہو، کبھی بھی ہم درود کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجنا ایک مومن کا ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں آپ کے لیے کس قدر درود بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تم چاہو مجھ پر درود بھیجو. میں نے عرض کیا، بقدر چوتھائی، یعنی دعا کرتے ہوئے چوتھا حصہ میں آپ پر درود بھیجوں اور 3 حصے میں دعا کروں، کیا ایسا ممکن ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا، ہاں یہ ممکن ہے، اگر کچھ اور بڑھا لیتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ اپنے آپ کے درود کے لیے مختص کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اس سے اچھا کیا ہے، آپ اس سے زیادہ کر لو. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 تہائی کا جب بات ہوئی تو 3 تہائی بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، میں دعا کے تمام اوقات ہی آپ کے لیے خاص کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت یہ تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اپنی دعاؤں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف کر کے
10 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی شامل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ دعا آسمان و زمین کے درمیان اٹکی رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ کتنی بڑی بات ہے، ہماری دعائیں سب جو ہے آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، معلق رہتی ہیں اس وقت تک جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود نہیں بھیجتے۔ اور خاص کر جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص کر جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو۔ درود بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ جو ہے درود زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن بھیجیں۔ آپ جو ہے سعودی عرب یا کہیں گلف میں چلے جائیں، وہاں جمعہ کے دن کسی بھی شخص کے سامنے آپ گزرے، صبح سے شام تک جیسے ہی جمعرات کی مغرب ہوتی ہے، جمعہ کے دن پھر جو ہے مغرب تک جو ہے وہ جو ہے آدمی کیا کرتا ہے، ہمیشہ درود میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ ان کی عادت ہے وہ۔ لہٰذا آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، ہم سے وہ سنت غائب ہو چکی ہے۔ خاص کر جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے۔ درود ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے، درود ابراہیمی تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ زیادہ مرتبہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ عام طریقہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ کیا درود بھیجیں گے؟ مختصر اگر بھیجنا ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے درود ابراہیمی اگر آپ 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہ مختصر کر آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کریں۔ اور اس میں کئی بدعات ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ گزر چکا ہے پچھلے درسوں میں۔ یہ بدعات سے آپ گریز کریں۔ آپ دنیا میں کسی کونے میں بھی رہیں، آپ درود بھیجیں۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، آپ کیا کرو، اس سے بول کر بھیجو کہ میرے نبی تک، میرے آقا تک سلام پہنچا۔ یہ سراسر بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں ایسے فرشتوں کو پھیلایا ہے جو صرف میرے درود کو لا کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، اور جو ہے جس مجلس میں بھی آپ کا ذکر آئے فوراً آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود آپ پر پڑھتے رہیں، اور وہ شخص بخیل ہو جائے گا جو آپ کا نام آنے کے بعد، آپ کا ذکر آنے کے بعد درود نہیں پڑھتا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔